بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز محترم و محتشم سامعین و حاضرین، کل بتا رہا تھا وضو کے فوائد، وضو کرنے کے برکات۔ وہ روایت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک ایسے مقام سے ان کا گزر ہوا تو آپ نے وہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی منگایا، اور پانی منگا کر آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ اچانک ہی مسکرا پڑے۔ جب مسکرائے تو آپ اپنے رفیقوں سے، اپنے دوستوں سے عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ اے میرے رفیق، میرے ساتھ چلنے والوں، آپ کو علم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں کیوں ہی مسکرائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی جگہ پر میں اپنے محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر پہنچا تھا تو میرے آقا نے یہاں پر وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد میرے آقا دو جہاں، رحمت دو جہاں، والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ ہی اچانک مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے تو میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آپ کو علم ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور آپ بہتر ہی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں اس لیے مسکرایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے ساتھ پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے، چہرہ دھونے تک، اور پھر جب وہ اپنے کوہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے، کوہنیوں سمیت بازو دھونے تک، اور پھر میرے آقا لجپال نے فرمایا کہ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں دھونے تک، اور سر کا مسح کرتا ہے، سر کا مسح کرنے تک، رب کائنات اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے برکات بہت ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ جامعہ مسجد، کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس کے جسم سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور واقعی میں
اپنے والدین کا نافرمان ہوں، اور میں آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر دوسرے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھی وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے ہوئے اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اس کے پاس گئے، فرمایا کہ اے بیٹا تو زنا سے توبہ کر لے، کیونکہ اس کی عادات کے اندر زنا تھا اور اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ تو عزیزان گرامی، ایک تیسرے آدمی کے پاس حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے۔ وہ آدمی بھی وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے اس کے جسم سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو بھی فرمایا کہ اے بندہ خدا، کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا تو ایسا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو وہ وضو کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ تو عزیزان گرامی، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب وہ وضو کر رہے تھے تو وضو کی برکات اتنی تھیں کہ جتنی جسم سے قطرے ٹپک رہے تھے تو اللہ کی رحمت ان کے سروں پر چھما چھم برس رہی تھی، اور رب کائنات ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا تھا۔ تو ان کے گناہ مٹ رہے تھے، رحمت ان کے سروں پر نازل ہو رہی تھی۔ تو جتنا ہم زیادہ وضو کریں گے، وضو کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بھول بھی گیا بسم اللہ پڑھنا، تو پھر وہ آدمی کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا، مثلا جہاں جہاں ہمارے جسم دھلتا ہے وضو کے ساتھ، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر صرف اس کے جسم کے اعضاء جو دھوتا ہے اس کے گناہ رب کائنات مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم وضو کریں تو وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ پڑھنے سے رب کائنات ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، چاہیے ہمیں کہ ہم صحیح معنوں میں وضو کریں، وضو کر کے اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ یہی زندگی ہے، پتہ نہیں کسی موڑ پر ختم ہو جائے، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر فرمائیں۔ وضو کے بہت بہت ہی زیادہ فوائد ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدمی وضو میں ہے تو اجل کا فرشتہ آ بھی گیا ہے، یعنی موت کا فرشتہ آ گیا تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا۔ وضو کرنے والے آدمی کو شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ وضو کی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان وضو کے عالم میں ہوتا ہے تو وضو کے عالم کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہر وقت چاہیے کہ اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو وضو فرما لیا کریں، تو بہت زیادہ برکات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔